السلام علیکم. ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور ایک اچھی خبر ہے. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے میڈیا کو بتایا ہے کہ حکومت کا تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ ایک معاہدہ ہو گیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ان کا جو کاروان ہے، جو لانگ مارچ ہے، وہ اسلام آباد کی جانب جاری تھا یا ہے، اور حکومت نے مذاکرات کے 3-4 دور کیے اور بالآخر وقتی طور پر ایسے لگتا ہے کہ حکومت کے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں. اور شیخ رشید صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے رہنماؤں نے اور ان کے کارکنوں نے اس بات سے اتفاق کیا ہے کہ وہ منگل کے دن تک، جی ہاں، منگل کے دن تک وہ مرید کے پر قیام کریں گے، یعنی وہ اپنا دھرنا مرید کے میں رکھیں گے اور منگل کے بعد صورتحال مزید واضح ہوگی. ابھی تک یہ نہیں بتایا گیا کہ منگل کے دن تک ان کو کیا یقین دہانی کرائی گئی ہے یا یقین دہانیاں کرائی گئی ہیں. البتہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک عارضی ارینجمنٹ ہے. اس سے پہلے بھی حکومت نے ان کے ساتھ کچھ ایسے وعدے کیے معاہدے کے دوران، بلکہ یہ تحریری معاہدہ تھا کہ ہم فرانس کے سفیر کو پاکستان سے بے دخلی کے لیے قومی اسمبلی میں یا پارلیمنٹ میں قرارداد پیش کریں گے، اور حکومت ایسا نہیں کر سکی. ظاہر ہے حکومت کی مجبوریاں ہیں. آپ ایک اہم ملک کے سفیر کو، یورپی ملک کے سفیر کو اگر آپ بے دخل کریں گے، اپنے ملک سے نکالیں گے، تو آپ کو معلوم ہے اس کا بیک لیش یا اس کا رد عمل یورپی یونین کی جانب سے کیا ہو سکتا ہے. اور ویسے بھی پاکستان میں فرانس کی مختلف کمپنیوں کی بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہے. اب میں ان کا اگر نام لوں، جس طرح ٹوٹل پمپ ہے، اس طرح بے شمار اس طرح کی مصنوعات ہیں. پیٹرولیم انڈسٹری میں فرانس نے پاکستان میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ کر رکھی ہے. اب میں نہیں چاہتا کہ ان سٹورز یا ان اسٹیبلشمنٹس کا ذکر کروں جو فرانس کی حکومت کی وجہ سے پاکستان میں موجود ہیں، کہ ان کو کوئی گزن یا نقصان نہ پہنچے. لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ پاکستان اور فرانس کے مابین بہت دیرینہ تجارتی تعلقات ہیں. فرانس نے پاکستان کو جنگی لڑاکا طیارے میراج دیے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ فرانس سے ہم نے کچھ ایٹمی ابدوزیں حاصل کر رکھی ہیں. بہت سی دفاعی جو فیلڈز ہیں اس میں بھی ہمارا تعاون ہے. تو ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم کسی ملک کے سفیر کو اپنے ملک سے بے دخل کر دیں. آپ کو معلوم ہے کہ اسلامی دنیا جتنی بھی ہے، خاص طور پر میں یو اے ای اور سعودی عرب کا ذکر کروں گا، ان کے فرانس کے ساتھ زبردست قسم کے تعلقات ہیں. اگرچہ فرانس کے وزیر اعظم نے ایمینوئل میکرون نے جو بیان دیا تھا کہ رسول پاک کی شان میں جو گستاخانہ خاکے چھاپے گئے، نشر کیے گئے، انہوں نے اس کے حق میں بیان دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ آزادی اظہار رائے ہے. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ سوائے 2-3 ممالک کے، پاکستان تھا، ایران تھا، شاید ترکی تھا، ایک آدھ کوئی اور ملک تھا، ان کے علاوہ تو پوری دنیا کے، یعنی اسلامی دنیا کے حکمرانوں یا ان کے عوام کی کان پر جون تک نہیں رینگی. اب آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کے مختلف علاقوں میں، خاص طور پر مڈل ایسٹ میں، اب جو کارفور، لوگ اسے کیئر فور بھی کہتے ہیں، وہ فرانسیسی کمپنی ہے. اور یو اے ای میں اور مڈل ایسٹ میں، ایون پاکستان میں، اس کے جو شیئرز ہیں وہ اس کو اون کرتی ہے ماجد الفطیم، جو ایک بہت بڑی یو اے ای بیسڈ کمپنی ہے، بہت بڑی کارپوریشن ہے. مال آف دی ایمریٹس ان کا ہے. ایمریٹس کے علاوہ جو شیرٹن ہوٹلز ہیں، بے شمار ہوٹلز ہیں، بے شمار پلازے ہیں، مالز ہیں، بڑی بڑی عمارتیں ہیں، بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل سٹورز ہیں، جو کہ ماجد الفطیم جن کو اون کرتا ہے، اور کارفور میں بھی اس کے حصص ہیں. اب اسی طرح ٹوٹل جو پیٹرولیم کمپنی ہے جس کے پمپس ہیں پوری دنیا میں، اور مجھے یقین ہے کہ یو اے ای میں بھی ہوں گے یا کسی اور نام سے ہوں گے. لہذا یہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اس طرح نہیں کر سکتی. اب یہ نہیں سمجھ آتی کہ شیخ رشید صاحب نے یا مذاکراتی ٹیم نے تحریک لبیک پاکستان کے رہنماؤں کو یا کارکنوں کو ایسی کون سی یقین دہانی کرائی ہے کہ جو آج ان کا جو مطالبہ منظور نہیں ہو سکتا،
اور منگل تک منظور ہو جائے گا۔ ممکن ہے حکومت یا حکومتی وزراء اس بات کا انتظار کر رہے ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان منگل تک سعودی عرب کا دورہ مکمل کر کے پاکستان آ جائیں گے، شاید اس کے بعد وزیر اعظم سے ہدایات لینے کے بعد یا ان کی ہدایات کی روشنی میں کچھ اس طرح کے فیصلے کیے جائیں۔ ایک تو یہ ہے ان کا مطالبہ جو کہ جائز سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو ان کے سربراہ ہیں ٹی ایل پی کے سعد رضوی صاحب، ان کو رہا کیا جانا چاہیے، لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان پر قتل کے مقدمات ہیں، دہشت گردی کے مقدمات ہیں۔ قتل کے مقدمات سے مراد یہ کہ ان کی ایما پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ان کے کارکنوں نے قتل کیا، دہشت گردی کے ان پر مقدمات ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ابھی ان کو میں سمجھتا ہوں کہ خواہ مخواہ نظر بند کیا گیا ہے۔ ان کے خلاف جو مقدمات درج کیے ہیں ان میں ان کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی کہ کہیں عدالتیں ان کو ضمانت نہ دے دیں۔ بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وبا جو ہے، یہ وبال جو ہے، وبال یہ ابھی ٹلی نہیں ہے۔ وقتی طور پر حکومت، بدقسمتی سے ہماری حکومت کا یہ وتیرہ یا رویہ رہا ہے کہ یہ ایڈہاکزم پر، وقتی طور پر معاملات سے نمٹنا تو جانتی ہے، جھوٹے وعدے کر دیتی ہے، پھر اس پر یو ٹرن لے لیتی ہے، لوگوں کو جھوٹی تسلیاں اور آس دلائی جاتی ہے، جس طرح ماضی میں ہوا۔ اپریل میں دیکھ لیں، اگر آپ نے ریاست کی رٹ قائم کرنی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک کالعدم تنظیم ہے جس کو حکومت نے کالعدم قرار دیا ہوا ہے سیاسی جماعت کو، جبکہ وہی سیاسی جماعت الیکشن لڑتی ہے اسی نام سے اور اپنے الیکشن سمبل سے، الیکشن کے نشان جو ان کے کرین ہے۔ ابھی حالیہ جو جتنے الیکشن ہوئے ہیں اس جماعت نے اسی نشان کے نیچے جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لیا، چاہے وہ آزاد کشمیر کے تھے، چاہے وہ ضمنی انتخابات تھے مختلف جگہوں پر پاکستان میں۔ اور اب میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے معاملات جو ہیں ان کو بڑی سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کل کو اسی کو، آپ کو یاد ہے 2017 میں بھی ٹی ایل پی نے دھرنے دیے تھے، اس وقت آج کے جو حکمران ہیں وہ کہتے تھے کہ وہ بھی ان کے دھرنے میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ آپ کو وہ یاد ہوگی شیخ رشید صاحب کی وہ سٹیٹمنٹ کہ ان کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا، ان کے راستے میں جو آئے گا وہ خسوخاشاک کی طرح بہ جائے گا، ہم ان کے ساتھ ہیں، یہ آگ لگا دیں گے ملک میں۔ اب جو آپ نے اس وقت بویا تھا آج آپ خود کاٹ رہے ہیں۔ اس وقت یہی جماعت آپ کے لیے ہیرو تھی، آپ تو مجاہد ختم نبوت کے بینر چھپواتے تھے کہ میں مجاہد ہوں۔ آپ نے تو اس وقت مذہبی کارڈ استعمال کیا، آپ کے مذہبی کارڈ استعمال کرنے کی وجہ سے احسن اقبال کو گولی مار دی گئی، ایک وزیر کو مستعفی ہونا پڑا۔ یہ اس وقت بھی غلط تھا، آج بھی غلط ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک کام میں آج غلط کام کروں وہ آج ٹھیک ہے اور ایک سال بعد آپ اس کو جائز قرار دیں۔ یا تو وہ غلط ہے تو غلط ہے، اگر جائز ہے تو پہلے بھی جائز تھا، آئندہ بھی جائز ہونا چاہیے۔ یہ سارے معاملات جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ریاست پاکستان کو کمزور کرنے کی ایک دانشورانہ کوشش ہے۔ اب کہہ رہے ہیں جی کہ ان کو انڈیا سے، یعنی ٹی ایل پی والوں کو انڈیا سے امداد مل رہی ہے کہ پاکستان میں افراتفری پھیلاؤ۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر انڈیا سے ان کو امداد مل رہی ہے اور آپ کے پاس اس کے ثبوت ہیں تو آپ سوئے ہوئے تھے اتنا عرصہ؟ آپ نے ان کے خلاف ثبوت اکٹھے کر کے عدالت سے رجوع کیوں نہیں کیا؟ یا ان ایجنٹس کو کیوں نہیں گرفتار کیا جو ان کی فائنینشیل فنڈنگ کر رہے ہیں؟ بس ہمارے ہاں ایک ہی بات ہے کہ سب سے آسان کام دوسرے کے مسلک کو تنقید کا نشانہ بنانا، اس پر کفر کے فتوے نازل کرنا یا جاری کرنا۔ کوئی آپ کی پسند کے خلاف بات کرے تو اس پر غداری کا ٹھپا لگا دینا، اس کو غداری کے سرٹیفکیٹ دے دینا، اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے کچھ نہیں، اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے نہیں ہے۔ اور خواہ مخواہ ایک پنگے کے بعد دوسرا پنگا لے کر پتہ نہیں ہم پاکستان کی کیا خدمت کر رہے ہیں۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔